اللہ تعالیٰ کا ارشاد مقدس ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ عنقریب جمع کیے ہوئے مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا گیا، قیامت کے دن ان کو اس کا طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا، جو ایک بوجھ ہوگا اس کے لیے۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے گروہ مہاجرین، 5 بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ 5 بلائیں، کب کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں آپ لوگ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو کتنی خطرناک بلا ہوگی وہ، تو ہمیں تو اور خوف ہونا چاہیے، اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کو یاد رکھیں گے، جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوئے، یعنی ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوئی تکلیفیں، جب کھلم کھلا بدکاریاں ہو۔ اب آپ بدکاریوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر عام ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ حضرات، زنا جس کو کہتے ہیں وہ صرف اسی فعل کا نام نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، یہ سب زنا میں شامل ہیں۔ اگر غیر محرم پہ نگاہ پڑ رہی ہے تو وہ آنکھوں کی زنا ہے، اگر کانوں سے کوئی غلط سن رہے ہیں اس طرح کی تو وہ کانوں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ دن بھر برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اس حدیث پاک کے مطابق دن بھر ہم لوگ برائی میں لگے ہیں، بس اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، لیکن بچنے کی کوشش کریں ہم اور آپ، کوشش کیجئے۔ اچھا، یہ تو ایک ہو گئی۔ دوسری چیز، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی عام ہو چکا ہے، سب چاہتا ہے کہ تھوڑا سا بچا لیا جائے۔ ارے جب وہ پورا پیسہ دے رہا ہے تو بچا کیوں رہے ہو بھائی، چاہے تول میں ہو یا ناپنے میں ہو، جب وہ پورا دے رہا ہے تو تم بھی پورا دو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو حدیث پاک سنیے کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر اللہ تنگ دستی، قحط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیتا ہے۔ اب آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ تنگ دستی میں مبتلا ہیں، سب کا ہاتھ ٹائٹ بنا ہوا ہے، آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ دعا کیجئے، بہت محنت کر رہے ہیں لیکن پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہر آدمی کی یہ شکایت ہے کہ بہت محنت کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن گھر کا خرچ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ تنگ دستی کیوں آ رہی ہے؟ اور ظالم حاکم کی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ظالم حاکم، یہ ظالم حاکم کیوں ہوا؟ یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہوا۔ تو اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ارے میاں جب دینا ہو تھوڑا اللہ کی رضا کے لیے بڑھا کے دو، اللہ تمہیں بڑھا کر کے دے گا۔ برکت دینا یہ اس کا کام ہے، ہمارا آپ کا نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو کام ہے اس کام میں ہم بیٹھے ہیں، دکان ہے تو دکان کر رہے ہیں، کارخانہ ہے تو کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کر رہے ہیں۔ برکت دینا پروردگار کا کام ہے، تو اگر اپنے کام کو ایمانداری سے ہم نبھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ برکت دے گا۔ اس لیے کہاں ناپ تول میں کمی مت کرو، بلکہ دینا ہو تو تھوڑا زیادہ دے دو۔ تو جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگ دستی، قحط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا۔ اچھا، تیسری چیز، جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے۔ خشک سالی مطلب کہ فصل کا ٹائم ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، اور یہ عام طور پہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو کھیت والے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کبھی تو ہو رہا ہے کہ بالکل بارش ہوئی نہیں یا پوری فصل جل کے تباہ ہو جاتی ہے۔ آج زیادہ تر یہ جو آپ کو غلہ وغیرہ منڈی میں کم دکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یا تو اتنا پانی ہوا کہ سب برباد، یا بالکل ہی پانی نہیں ہوا کہ فصلیں جل گئیں سب۔ تو یہ الگ الگ دے دیا ہے نشانیاں۔ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کھیتی کی بات ہے، ہمارے کارخانے میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے، ہماری فیکٹری پر، ہماری دکانوں میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر چوپائے نہ ہو
چوپائے سمجھتے ہیں؟ گائے بھینس بیل بکرے بکرا مرغا مرغی یہ سب. اگر زمین پر چوپائے نہ ہو تو کبھی ان پر بارش نہ برسے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کتنا بڑا عذاب ہے یہ کہ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے، بارش نہیں ملتی انہیں. اگر زمین پر چوپائے نہ ہو تو کبھی ان پر بارش نہ برسے. اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے. اور فرماتے ہیں جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے جو اس سے وعدہ کیا ہے. اب یہ مت کہیے کہ بھائی ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. ہم نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسان نے آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے کہا جب دنیا میں جا رہے ہو، میں بھیج رہا ہوں تو تم میری عبادت کرو گے. تم نے، ہم نے، سب نے وعدہ کیا ہے، وہاں سب وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں. اسی کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، اولیاء کرام ہے، علماء کرام ہے جو آپ کو یاد دلا رہے ہیں. تو یاد ہو نہ ہو، جیسے ہوتا ہے نا چھوٹا سا بچہ، اس کو کیا معلوم کہ بچپنے میں ہمارے ماں باپ نے کیا تکلیفیں اٹھائی، تو کوئی اسے یاد دلاتا بیٹا تمہیں خبر نہیں ہے جب تم بیمار ہوتے تھے تمہاری ماں رات بھر تمہیں لے کر کے ٹہلتی تھی، تمہارا باپ اس طرح سے مصیبتیں اٹھاتا تھا ڈاکٹر. تو بچے کو یاد دلایا جاتا ہے. اب وہ بیوقوف بچہ ہوگا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم کیوں جانے؟ نہیں، سمجھدار بچہ اس کی قدر کرے گا، احساس کرے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آپ سب احساس کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو. اور جو آپ کے سامنے چھوٹے بچے گزر رہے ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ کس طرح جب وہ پریشانی میں ہوتے ہیں اس کے ماں باپ تکلیف اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے ماں باپ نے بھی اٹھایا ہوگا. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیجئے، اپنے ماں باپ کے پیروں کو بوسہ دیجئے. یہ آپ کا فرض ہے. آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا ہے. اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیں، اپنے باپ کا احترام کریں. فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں. انصاف سے بتائیے، دشمن ہمارے مسلط ہے یا نہیں ہمارے اوپر؟ ایسے مسلط ہیں کہ ہم ہمیشہ گھبرا رہے ہیں کہ باہر جائیں یا نہیں جائیں، پتہ نہیں قسمت کیا ہو جائے. ہمارا دشمن ہر وقت پنجہ گاڑے ہوا ہے کہ کب یہ ملے اور ان کو ختم کر دیں. بھائی ہمارے دشمن چاروں پھیلے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو ان سے ان کا مال و دولت چھین لیتے ہیں. اور جس قوم کے فرما روا کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے. اب کتاب اللہ سے فیصلہ کرنے والے، اب جس کو عدالت ہم کہتے ہیں ہم اور آپ، وہ عدالت ہے کہاں؟ کورٹ ہے، کچہری ہے. عدالت کا تو مطلب یہ انصاف ہونا چاہیے. وہاں تو پیسوں میں انصاف بک جاتے ہیں، مال کسی کا دیا کسی کو جا رہا ہے، انصاف کہیں سے کہیں بھاگ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس قوم کے فرما روا یعنی منصف جج کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا کر دیا جاتا ہے. آج سب ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپس میں ہم بڑے شیر ہیں، اپنے بھائیوں کو مارنے میں، اپنے بھائیوں سے لڑنے میں، اپنے پڑوسیوں سے بڑے شیر ہیں، بہت دلیر ہیں. لیکن باہر کیا حش ہے وہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ جب ذرا سا برا وقت آ جاتا ہے تو جھانک کر کے نکلتے ہیں کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. تو حضرات اس کو ذرا دھیان رکھیے کہ یہ 5 چیزیں جو ہے زندگی کے لیے بہت بڑی چیز ہیں کہ کب کیوں کہ ہوتا ہے کہ جب ظالم حاکم آ جائے تو سمجھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. جب بارش نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے. ہمارے گھر میں تنگی آ گئی، محنت کر کر کے پریشان ہو گئے، لیکن قرض پہ قرض کرتا جا رہا ہے، قرض دار ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہیں؟ تو یہ سب یاد رکھیے، یہ سب حدیث پاک کے مطابق ہے. علماء کا کام صرف بتانا ہے اور ہمارا اور آپ کا کام عمل کرنا ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے، اپنے ماں باپ کا احترام کیجئے، بڑوں کا احترام کیجئے. یہ بڑے جو ہمارے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کا احترام کریں اور یہ بڑے شفقت کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.